میڈم کیا کہیں گی آپ؟ یہاں پر 11 بجے کا 12 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، ابھی تک جو ہے جو مرکزی قائدین ہیں وہ نہیں پہنچے، جذبات آپ کیسے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے جذبات تو ماشاءاللہ بالکل جوان ہے اور تازہ ہے بالکل، کیونکہ ہم کافی عرصے بعد اپنے خان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ووٹ چوری کیے گئے ہیں. ہمارا جو یہاں پہ اس وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو ووٹ ہمیں ملا ہے، جو خان کے نام پہ لیا گیا ہے، وہ ان لوگوں نے چوری کر لیا. تو انشاءاللہ ہمارے لیڈران بھی پہنچنے والے ہیں اور ہم اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں. بالکل میڈم آپ بتائیے گا، بہت عرصہ جو ہے آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے زیر عطاب رہے، پولیس کی طرف سے بھی گرفتاریاں بھی ہوئی، کیا کہیں گے وہ جذبات کو، ان احساسات کو کنٹرول نہیں کیا گیا؟ اس وقت بھی بڑی تعداد موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا عرصہ ہم لوگ آپ لوگوں کے پس پردہ بھی رہے، اتنا عرصہ بھی ہم لوگ الحمدللہ پارٹی کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے اور تنظیم سازی پہ ہم نے کام کیا. آپ کو خواتین کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ صف اول پہ کھڑی ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس وجہ سے ہی خواتین کو اس دفعہ زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ خواتین ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے، اسی جذبے کے ساتھ. بلکہ یہ جو 8-10 مہینے جس طرح خان صاحب کو جب بند کرتے ہیں نا تو ان کا دماغ زیادہ چلنے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جب گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ مختلف جگہ پہ بزی ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جتنا عرصہ پیچھے رہے ہیں، ہمارے دماغوں نے بھی شاید زیادہ کام کیا اور اسٹریٹجیز پہ زیادہ ہم نے کام کیا ہے. تو اس کا ایک رزلٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری کیمپین جو تھی وہ انڈر گراؤنڈ ہوئی ہے بیٹھ کے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں، یہ مار کٹائی، یہ جو ریڈ ہیں، اس سے خواتین یا پی ٹی آئی کے کارکن ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ بھول ہے ان کی. وہ تبدیلی جس کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا وہ تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ خان صاحب اپنی آنے والی 50 سال تک کا کام کر کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اس وقت بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچہ جو آج سے 20 سال پہلے ابھی ماؤں کی گودوں میں ہوتا تھا، وہ آج ووٹ ڈال کے آ گیا ہے پی ٹی آئی کو. میڈم ظاہری بات ہے جو آپ کے قائد ہے قید نمبر 804 وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کے باوجود بھی ورکرز باہر نکلے. اس وقت پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہے، چاروں اطراف سے یہاں پر پولیس ہی پولیس ہے، پریزنر وین بھی منگوائی گئی ہے، آپ کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا. اس کے باوجود بھی جذبات جو ہے جوان ہے. ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ سب کچھ پاسبل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا جو لیڈر ہے نا وہ ڈرتا نہیں، جھکتا نہیں، وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ہمارے دلوں کی آواز ہے. جو عوام کے دل میں بات ہوتی ہے وہ ہمارا لیڈر جانتا ہے. وہ ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے اس وقت اس ساری 13 کروڑ اس عوام کو. اور آپ نے دیکھا کہ 6 سے 7 کروڑ عوام نے ووٹ ڈالا ہے، اور اس ووٹ کو چوری کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے راتوں رات. جن کی 17 سیٹیں تھیں وہ اٹھا کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. ہماری 180 سیٹیں ہیں جس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے. یہ کارکنان اور عوام کا ووٹ ہے جس پہ اس دفعہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. اس دفعہ یہ ہمارے ساتھ جو مرضی پیچھے سے بڑھ کے بھی کر لیتے ہیں تو ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. کچھ اور بھی خواتین ہیں ان سے بھی بات کریں گے. میڈم آپ ذرا بتائیے گا کیا کہیں گی آج؟ ظاہری بات ہے بہت عرصے بعد جو ورکرز ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. کس ٹائم تک یہاں سے آپ جائیں گی بھائی؟ دیکھیں، جو بھاری نفری پولیس کی ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. ہمارے 10 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن انہیں اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے اتنے ظلم، اتنی فسطائیت کے باوجود تحریک انصاف کا ورکر اپنے ووٹ کی چوری کو ریکور کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور یہ ایسے ہی کھڑا رہے گا جیسے ہمارا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے. نہ وہ جھکے نہ ہم جھکیں گے. میڈم یہ ورکر کو آرگنائز کرنا، پھر اس طرح کی پروٹیسٹ کرنا، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. آپ کا جو قائد ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کے باوجود بھی ورکر یہاں پر موجود ہے. ایک مبینہ دانلی کا نعرہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن جو کہ مخالفین ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے دانلی کی ہے. کس طرح لگیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کے میں نا خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح ہوئی ہے کہ وہاں کی ساری سیٹیں عمران خان کی تھی، وہ 5-6 سیٹیں دوسری پارٹی والے کیسے لے گئے. یہ تو ہمارے پختون بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے ووٹ پہ پیرا نہیں دیا. انہوں نے 6-7 سیٹیں دوسری پارٹیز کو کیسے لینے دی. دوسری بات یہ کہ یہ مبینہ دھاندلی نہیں ہے، یہ 100% کنفرم دھاندلی ہے اور یہ ہوئی ہے. دیکھیں NA46 جہاں ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سیٹ رات کو ہم 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور صبح جب مطلب ہم نے صبح رزلٹ دیکھے تو جو ہمارا رزلٹ تھا وہ انجم عقیل کا بنا دیا، اور جو انجم عقیل کا رزلٹ تھا وہ تحریک انصاف والوں کو دے دیا گیا. تو یہ 100% کنفرم دھاندلی ہوئی ہے ہماری. یہ جیتی ہوئی سیٹیں اور انہیں ہر صورت ہمیں واپس کرنی پڑے گی، انہیں ہم ہضم نہیں کرنے دیں. تحریک کے
اعتماد لانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اہم کردار تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ ملا دیا ہے. دوستی کا نہیں دیکھیں, سیاست میں سب کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے نا. ڈائیلاگس تو ہر جگہ ہوتا ہے, ہر چیز گھوم پھر کے, جنگوں کا بھی فیصلہ ٹیبل پہ آ کے ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اگر اپنی ٹیم کو یہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں کہا تھا کہ میں فضا اتنی گرم کر دوں گا کہ جو ترک لیا ہے ان کے پر ڈل جائیں گے. دیکھیں ان کے ساتھ ہم کوئی حکومتی اتحاد تو نہیں کرنے جا رہے نا, ڈائیلاگس کرنے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم کیسے حکومتی اتحاد کریں گے؟ ان بیچاروں کے پاس تو سیٹیں ہی نہیں ہیں, سیٹیں تو ساری ہمارے پاس ہیں, تو بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکرز تھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کا بھی جو جذبہ ہے, جو جنون ہے, وہ کافی دیدنی ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد نیشنل پریس کلب کی جانب جائیں گے اور وہاں پر دانلی کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ ہوگا.